بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اپنی پیشانی رگڑتے رگڑتے خورآلود ہو جائے، لیکن ہم اللہ پاک کے اس عظیم احسان کا، ایمان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، جس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر آدمی صحیح چلے تو دنیاوی زندگی میں بھی چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور موت کے موقع پر بھی آدمی بشاشت کے ساتھ ملک الموت کے ہاتھوں اللہ کے پاس جاتا ہے، اور قبر اللہ پاک اس کے لیے جنت کا باغ بناتا ہے۔ حشر کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہوتا ہے، اور ہنستا ہنستا یہ اللہ کا بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایمان اللہ پاک نے عطا فرمایا، ہو سکے تو روزانہ شکریہ کی نماز اس پر پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے خوبصورت چہرے ہیں، بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان ہی ہماری عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم بھول جائیں کہ پیسوں سے عزت ملتی ہے، اور مکان اور بینک بیلنس سے عزت ملتی ہے، زمین اور جاگیر سے عزت ملتی ہے، اور حکومت کے کسی چھوٹے بڑے عہدوں پر آنے سے عزت ملتی ہے۔ عزت کا تعلق براہ راست اللہ کے خزانے سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے عزت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی پادریوں کے کہنے پر بیت المقدس اور ملک شام سے حضرت عمر کو لینے کے لیے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بیت المقدس کے قریب ہے، ساتھ میں ان کا غلام ہے، ایک منزل تک غلام نیچے چلتا ہے، حضرت عمر اوپر بیٹھتے ہیں، پھر دوسری منزل میں حضرت عمر نیچے چلتے ہیں اور غلام اوپر بیٹھتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئے استقبال کے لیے، اور یہ فرمایا: عمر، بڑے بڑے یہودیوں کے پادری موجود ہے، کیا اچھا ہو آپ ذرا اٹھنے کے بجائے گھوڑے پر بیٹھ جائے، اور یہ ٹیول والے کپڑوں کے بجائے ذرا ہم آپ کے لیے شاہی جوڑا لائے ہیں، وہ پہن لیں۔ اصرار کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہن تو لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رونے لگے، آنکھوں میں آنسو بہا لیا، اور روتے روتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھائی عبیدہ، میرا وہ جوڑا پیون والا مجھے دے دو، اور میری اٹھنی دے دو، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھنے سے اور شاہی جوڑا پہننے سے عمر کا دل بدل رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا: کُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، ہم لوگوں میں بہت ذلیل تھے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک تہذیب اور ایک ڈھنگ سکھایا۔ بقول ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کے فرمایا: مسلمان دنیا کے کلچر سے خامخواہ متاثر ہوتا ہے، ہمارا اپنا ذاتی کلچر ہے، ہمارا اپنا ذاتی
ذاتی لباس ہے، ہمارا شادی کرنے کا ایک مستقل سسٹم ہے، موت میت کے موقع پر ایک مستقل طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بچوں اور بچیوں کی تربیت اور ان کے لباس اور پوشاک کا طریقہ لاڈلے نے سکھایا ہے۔ فرمایا ہمیں لوگوں سے ملنا تو ملنے کا انداز کیا ہو، ہم کسی سے الوداع کریں تو الوداع کرنے کا انداز کیا ہو، زندگی گزارنے کا کوئی گوشہ اور شوشہ ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ لیکن مسلمان کا بچہ دنیا کے کلچر سے متاثر ہو کر کبھی اپنے بچوں کو اس میں لگا دیتا ہے اور کبھی وہ خود متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زبان پر تو وہ جملہ ہو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے میرے محبوب کو اسی طرح لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جو جملہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے ایران میں جو کسرا کہا جاتا تھا اور وہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کہا تھا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا یہ دنیا کے بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ تو وہ تھے کہ تا قیامت آنے والے سارے علوم آپ کے سامنے کھولے گئے تھے، اور آپ نے جو کہا پتھر کی لکیر تھا، بدر سے پہلے آپ نے نشانی کی تھی ابو جہل یہاں مرے گا، حضرت انس فرماتے ہیں امیہ ابن خلف یہاں مرے گا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نشاندہی کی، جہاں جہاں آپ نے کہا تھا اور وہ دشمن زمانہ اسی کو اٹھتا ہے، وہ اسی جگہ پر اس کی موت ہوتی ہے اور بدر کے کنویں میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ ایک عورت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ ذرا اللہ کے راستے میں نکلوں، وہاں کی شہادت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا تم تو گھر میں رہتے ہوئے شہید ہو جاؤ گی اور آپ تو گھر کی شہیدہ ہو۔ صحابہ ان کو چلتے پھرتے شہیدہ کہتے تھے، چنانچہ ان کے دو غلام تھے جن کو مدبر بنایا تھا۔ ایک مدبر ایک غلام ہوتا ہے، آقا یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، اب اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو ہبہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر صلاحیت پیدا ہو گئی آزادی کی، اگر یہ آزاد ہوگا آقا کے مرنے کے بعد۔ تو ان دو غلاموں نے رات کے اندھیرے میں اپنی اس آقانی اور باندی کے پیٹ میں چھوڑا گھونپ دیا اور اس کو مار دیا تھا۔ وہ تو حضور نے پہلے سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے شہید ہوگے۔ یہ ایک بات نہیں، آپ علیہ السلام کی باتیں سیرت میں خدا کی قسم بھری پڑی ہے۔ مسلمان کا بچہ صرف دنیا کے دندوں میں مل کر کے شکوک و شبہات میں کیسے مبتلا ہو، یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایمان اور شک کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں۔ ایمان تو نام ہے اس بات کا جس میں شک نہ ہو، اس لیے آپ دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو سچا ہو، ایمانا صادقا و یقینا کاملا، اور ایسا ایمان مانگتا ہو جو بعد میں ڈاوا ڈول نہ ہو، چاہے ہمارے خلاف ماحول کیسا کیوں نہ ہو، لیکن زبان پر الا اللہ کا ضرب ہو، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہی بات اس کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا فرمایا۔ تو یا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اس ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر مداومت عطا فرمائے اور دنیا سے جائے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کو ایمانی ماحول بنائے، دنیا سے جاتے جاتے ہماری ذریت، ہماری اولاد ایمانی اعمال پر آ جائے۔ پیسے تو لوگ کہتے کتے بھی نہیں کھاتے، یہ ہمارے بوڑھوں کی بات ہے۔ فرمایا اللہ پاک ضرورت کی ہوگی تو اللہ پاک کسی کو بھوکا نہیں سناتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے گھریلو سسٹم میں ایمان کی ساری چیزیں تلاش کر کے اپنے گھروں میں لائے، اپنے بچوں میں لائے، اپنی بچیوں میں لائے، دعا کرتے رہے، مانگتے رہے، اپنی فیملی کے لیے مانگتے رہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہماری موت سے پہلے ہماری فیملی، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں میں ایمانی ماحول بن گیا، کام بن گیا۔ یہی تو ہمارا، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے، کھائے پیے اور پیشاب اور پخانہ کرے اور کبھی شادی کے فنکشن میں چلے جائے اور کہیں کسی موت کے فنکشن میں چلے جائے اور دنیا سے جائے، ایسے ہی چلے جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور ہمیں اپنے گھر کے ممبروں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اسی لیے دیا
ہے اور دعائیں رائگاں نہیں جاتی، دعائیں ضائع نہیں جاتی. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اللہ ہمارے گھروں میں بھی ماحول بنائے گا. ہم سب اس کے محتاج ہیں. لیکن تربیت کے لیے جیسے میں نے کہا آپ علیہ السلام کہ آپ کو کون سنایا؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا اور جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو آپ نے فرمایا اے لوگو رحمان کی عبادت کیا کرو. پتہ یہ چلا صحاباؤں کا یہ معمول تھا، حضور کے پاس آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نصیحت کرتے تھے. میں اکثر مدرسے میں طلباؤں کو بھی کہتا ہوں گھر جاتے ہو اپنے دادا اور دادی کے پاس بیٹھ کر کبھی نصیحت کی تلقین نہیں کرتے. بس جھولا ڈالا اور دوستوں کے پاس بیٹھ کر تم حلال شراب کبھی موبائل میں لگ گئے، اسی نے ستیاناش کر دیا. ایک زمانہ تھا کہ بچہ اپنے دادا کے پاس بیٹھتا تھا، نانا کے پاس بیٹھتا تھا، اپنی دادی کے پاس بیٹھتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. محلے میں کوئی بیوہ ہے تو بیوہ کے پاس اپنے جیب میں پیسے جمع ہوئے ہیں، کوئی بسکٹ لایا اپنے پیسوں سے جو ابا نے اسے مالک بنایا ہے اور وہ بچہ جاتا تھا اماں آپ کے لیے ذرا بسکٹ لایا ہو. بیٹا تو کس کا لڑکا ہے؟ اماں میں فلانے حافظ صاحب کا لڑکا ہو. لڑکے تو گاؤں میں بہت ہے لیکن بیٹا تیرا معاملہ بہت عجیب ہے، اللہ تجھے اپنا نیک بندہ بنا لے. ایک بیوہ عورت دعا کر رہی ہے، آٹومیٹک اس بچے کے دل کی کیفیت بدل جائے گی اور اس کے دل میں یہ ہوگا اب مدرسے میں جا کر کے تو مجھے مسجد کے کونے میں اللہ سے مانگنا ہے. اور وقت ہوگی، وقت آئے گا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ وقت کا مولانا الیاس صاحب بنے. ایک طرف ماں دعا کر رہی ہے، ایک طرف بچہ دعا کر رہا ہے. آپ کے پاس صحابہ آتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، لیکن بھائی آج تو ہم بہت سیانے ہو گئے، ہم بہت چالاک ہو گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں دل میں جو آئے وہ کرو. زید کی الگ دنیا ہے، عمر کی الگ دنیا ہے، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ گئے. فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو پوجنا بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یہ جہاں ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح یہ آیت ہم کو بھی خطاب کرتی ہے. دنیا میں کتنوں کو خوش کرنے جاؤ گے تو تم ضائع اور برباد ہو جاؤ گے. ایک اللہ کو راضی کرو، ایک اللہ کے رسول کو راضی کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے خاطر کائنات ناراض ہوگی. اللہ ہمیں موت نہیں دیں گے، مرنے سے پہلے اللہ ان کو ہمارے قدموں میں لائے گا. وہ ناراض ہو تو بلا سے ناراض ہو. میں نے پہلے بھی سنایا تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سہارنپور میں بہت گالیاں دینے والے لوگ تھے، لیکن حضرت شیخ تھے کہ اللہ کی دھن میں مست تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کانپور میں بہت گالی دینے والے لوگ تھے، بلکہ حضرت کو مارنے کے لیے گھومتے تھے. حق بات کہہ دی تھی، بعض لوگوں کو حق بات کڑوی لگتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ مزاج عطا فرما دے کہ اگر کوئی چلتے چلتے بھی حق بات کہہ دے تو خراب لگانے کے بجائے یہ کہے جزاکم اللہ، آپ نے مولانا تھوڑی توجہ دلا دی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں مدرسے کے بچوں کو کہتا ہوں استاد اگر تمہیں ٹوکے خراب لگانے کے بجائے دوسرے سیکنڈ میں فوراً کہو جزاکم اللہ. حضرت اگر آپ کو تکلیف ہوتی معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ نے میری اصلاح فرما دی. آپ اصلاح نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ایک ماں باپ اپنے بچے کو حق بات کہتے ہیں اور بچے کو تیشی چڑھ جاتی ہے، بچے کو خراب لگتا ہے. ماں باپ حق بات نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ دادا اور نانا حق بات نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اور ایک جاننے والا قرآن اور حدیث کو وہ اگر کسی کو حق بات نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت نصیحت کیجئے. آپ کو پتا تھا ان کے غصے سے گھرانہ پریشان ہے، بہت غصے میں ہے، یہ بس چھوٹی چھوٹی بات میں غصے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ تغضب، غصہ نہ کرے. حضرت نے فرمایا حضرت مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا اللہ تغضب، غصہ نہ کرے. تیسری مرتبہ فرمایا حضرت نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرے. یہ غصہ اسی نے فیملی سسٹم کو بگاڑ دیا. اتنی بیچاری ہماری بہنیں ہیں جو شوہر کے غصے سے دکھی ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے غصے سے دکھی ہے. کتنے بھائی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے غصے سے دکھی ہے. ہمارے لاڈلے نبی ایسا حالات شراب غصہ کرنے والا نہیں تھا. بچہ پیشاب کرتے مسکراتے ہیں آپ. فرمایا کسی نے اگر آپ کی گردن میں ڈال کر گردن کھینچی لیکن آپ مسکراتے ہوئے کہہ رہے بیٹا گلہ نہیں دوں گا کہ ساتھ دینا پڑے گا.
وہ کہہ رہے نہیں دینے دوں گا. آپ کہہ رہے بدلہ لینا پڑے گا. وہ کہہ رہا ہے نہیں لینے دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کے سامنے؟ آپ نے یہ نہیں کہا جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، یہ نہیں کہا آپ نے. مسکرا رہے. آپ نے صحاباؤں کو کہا بھائی ان کو گلہ دے دو، ان کو روانہ کرو. اس غصے نے ہمارے گھریلو سسٹم کو بگاڑ دیا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہے جو ترازو میں بہت بھاری ہے اور پیٹھ پر بہت ہلکی ہے. کیا؟ طول السمع، زیادہ دیر خاموش رہنا، بہت کم بولنا. بہت سمجھدار ہے وہ لوگ جو بہت کم بولتے ہیں. طول السمع، وہ نکل گئے آگے، بہت آگے نکل گئے جنت کی طرف. اور ایک بات یہ آپ نے فرمایا. دوسرا والحسن الخلق، اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق میں غصہ نہ ہونا. کبھی باپ کا غصہ ہوتا ہے تو بچہ ہاتھ دھو رہا ہے. ہر بچے کو نصیحت کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر موقع پر لکڑی نہیں اٹھائی جاتی، ہر موقع پر تماچا نہیں مارا جاتا. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پیار چاہتا ہے، تو وہاں بڑے ہونے کے بعد بھی پیار چاہتا ہے. کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے اور کبھی بچوں کی طرف سے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے. ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. گھر کے ذمہ دار ہونے کے نتیجے میں ہمیں اپنی پوری فیملی کو ہمیں بیلنس رکھنا ہے. بہویں گھر میں آئی ہے، لڑکے ہیں، چھوٹی لڑکیاں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی آ کر ہمارے گھریلو سسٹم کو بگاڑ رہی ہے، وہ آ کر کے ہماری بہوؤں پر سوار ہو رہی ہے اور ہماری بہو ہمارے دلوں سے اتر رہی ہے. ہم کہیں بیٹا مریادہ میں رہو، اپنے کام سے کام میں رہو. تمہاری بھابیاں ہے، وہ تمہارے بھائی کے بیوی ہے، تمہارے بھائی کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہے. آپ اپنے کام سے کام کرو. اور باپ کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ بالکل انصاف کے ترازو میں تولے. تربیت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی میں بھاؤ نگر گیا تھا، جس گھر میں ہمارا قیام تھا، وہ اصل جو تھے ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے لڑکے مولانا میرے والد رات کو اچانک گیٹ کے پاس آ کر سب کے جوتے دیکھتے تھے، سب بچے حاضر ہے یا نہیں ہے. 11 لڑکے، 7 لڑکے ہیں، ایک لڑکا نہیں ہے. صبح ان کی خبر، کہاں گئے تھے؟ کورٹ میں حاضر ہو اور اس کا جواب دو، اس کا ہمارا جواب دو، کہاں گئے تھے. پھر گاڑی آئی، کلومیٹر دیکھ لیتے تھے. بچوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ ابا نے کلومیٹر دیکھ لیا، کتنے کلومیٹر. وہ بچہ اگر بات بھی بنائے تو کہتے تھے کلومیٹر اتنے تھے تو اتنے کلومیٹر تو کیسے بنے، وہ تو اتنے کلومیٹر ہے. آج وہ سارے کے سارے بچے پابند ہیں. مولانا ہمارے والد نے تربیت کی ہے دین کے تعلق سے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھریلو سسٹم میں پورے انصاف کے ساتھ چلے. انصاف اسی لیے تو کہتے ہیں انصاف نہیں کر سکتے، بچہ شادی ہوئی الگ دے دو، ورنہ اگر کل ظلم ہوا اور ان بہوؤں نے ہمارا گریبان پکڑا، خدا کی قسم ہم جواب نہیں دے سکیں گے. کبھی کبھی بہو دکھی ہوتی ہے، وہ کسی مائی کی لال ہے، اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، مٹی نہیں کھلائی، اور محبت کے ساتھ اس بچی کو ہمارے گھر پر بھیجا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کی بیٹی ٹینشن میں ہے، ہم بیٹا کہہ دے، بیٹا ٹینشن مت لے. اگر اتنا جملہ کہہ دے بہوؤں کو سپورٹ مل جاتا ہے. فرمایا ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. ہمارے غصے سے بہو پریشان ہو اور ہمارے بے انصافی کے نتیجے میں لڑکے دکھی ہو رہے ہو اور لڑکوں کو بی پی اور نامعلوم ٹینشن کی دوائی لینے کی ضرورت پڑے، ایک بات کو چاہیے کہ اپنی حیاتی میں جو شریعت نے حقوق بتائے ہیں سارے حقوق کے مطابق ان بچوں کی تربیت کرے. ایک گاڑی میزبان امام میں گاڑی لے کر جا رہا ہے، 60 سال کی عمر کا ہے، سننے کے قابل بات ہے، اور وہ گاڑی چلاتے چلاتے رو رہا ہے. مولانا میرا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ مولانا میرے والد مجھے بد دعا دیتے ہیں. والد بد دعا دیتے ہیں کہ جی، اور مولانا میرے والد خود دکھی ہے اور میں ان کے پاس پھل فروٹ لے کر جاتا ہوں تو پھل فروٹ ڈال دیتے ہیں. میری بیوی نے ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دی تھی تو میرے ابا خود غصے میں اور ان کا غصہ نہیں اترتا. مولانا مجھے 2 دن سے دل میں درد ہو رہا ہے، شاید اٹیک آ جائے گا، اور مجھے بد دعا دیتے ہیں، میرے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں. میں نے کہا ان کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوگا. آپ لیکن انصاف کر رہے ہو، آپ
सामने नहीं बोल रहे हो और आप इनके लिए खैर खाई कर रहे हो, अगर बाप इस तरीके से बद्दुआ दे रहा है, अल्लाह ताला तो खूब जानता है कि आया यहाँ बच्चे की तरफ से जुल्म है या बाप की तरफ से जुल्म है। फरमाया जो हम बड़े हो यूं यूं हमारी जिंदगी में खिदमत का मादा हो। बड़े होने का ये मतलब नहीं, बात सास तो ये समझती है हम सास बन गए, इसका मतलब हमें हुकूमत मिल गई, हमें ओहदा मिल गया। यानी हमारी बीवी ये समझती है कि हमें ओहदा मिल गया। फरमाया ओहदा नहीं है, जो आदमी जितना बड़ा होता है इतना खादिम बनता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने अमीर बना दिया सफर में, तो रात के अंधेरे में अल्लाह का ये बंदा और लाडले नबी का रफीक गार और जमात वालों का पाँव दबा रहा है। तो किसी ने कहा हजरत हमें शर्मिंदा मत करो, कहा मुझे अमीर माना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अबू बकर का दिल इसमें खुश होता है कि मैं आपका पाँव दबाओ। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे और सैयद काबिल ताज़ीम होता है। शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू किसी को ज़कात के पैसे देते थे, भाई जो गरीब हो उनको दे दो, देखो सैयद को मत देना। अगर कोई सैयद हो हजरत फातिमा के खानदान से हो तो जरा मुझे मेरे पास ले आना। तो किसी सैयद को लेकर के आते थे, हजरत ये सैयद और जरा जरूरतमंद है, तो अपने जेब में से निंदार रकम देते थे। बेटा तुम तो हजरत फातिमा के खानदान से हो, तुम कौन हो जो मैं तुमको ज़कात की रकम दूं। या अल्लाह वाले कैसे छोटी छोटी बातों का भी एहतराम करते हैं। मेरे भाइयों जरूरत है इस बात की कि हम अपनी जिंदगी के अंदर में इंसाफ के साथ चले, बच्चों के दरमियान में इंसाफ हो, बच्चियों के दरमियान में इंसाफ हो, हमारी तरफ से औलाद पर जुल्म न हो। और शादी होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम अब बड़े हुए, हम जिंदगी को कुछ टेंशन ले सकते हैं, बच्चे बेचारे नहीं ले सकते, उन पर रहम करते हुए उनकी क्या चाहत है। शरीयत ने चाहत का इतना ख्याल रखा है कि हमारी लड़की बालिग हो गई, हम जबरदस्ती उसका निकाह करेंगे, निकाह नहीं होगा, ये निकाह सही नहीं है, उसकी मर्जी जरूरी है। इसलिए तो इजाजत ली जाती है कि लड़की ने इजाजत दी या नहीं दी। जी आज तो हुकूमत उसमें दखल देते हुए कह रही है कि लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, इस उम्र को पहुंच जाए। शरीयत ने बताया है ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तनकिहा निकाह की निस्बत औरत की तरफ की गई है, औरत खुद अपनी निकाह कर सकता है। इसका मतलब एक और लड़की उम्र लायक हो गई, लड़की है लड़का नहीं है, तब भी उसके रिश्ते के सिलसिले में हमें उसकी दिल की मर्जी को मालूम करना होगा। और जरा पता चला कि उसकी मर्जी वहां नहीं है, हम बाप तो है लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, फरमाया हम मोहब्बत से कह सकते हैं। शरीयत ने बारीक से बारीक चीजों की रहबरी फरमाई है, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के दरमियान में इंसाफ करें, बच्चियों के दरमियान में इंसाफ करें और अपनी बहुओं के दरमियान में इंसाफ करें। अपने जरिए से अल्लाह की किसी मखलूक पर जुल्म न हो। आप अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को 3 मरतबा फरमाया ला तज़्लिम, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। और कभी कभी हम गुस्से में आकर के अपने बच्चों के साथ वो रवैया इख्तियार करते हैं कि बच्चे हमारे सामने बोलते हैं, बागी हो जाते हैं। वो माँ बाप होने के नतीजे में हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों की जबान न खुले, उन बच्चों को मोहब्बत के साथ लेकर के चले। जब जुल्म होगा तो बच्चा खुद अपनी जबान खोलने पर मजबूर होगा। हमने अपने बच्चे को बागी बनाया, हमने अपने बच्चे को नाफरमान बनाया, प्यार के साथ लेकर के चले। फरमाया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत ने लिखा है बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अब इसको बेटा के बजाय भाई कहो, उनसे मशवरा करो। अरे हम तो कहते हैं कि सिर्फ लड़का नहीं लड़की के बहू को भी बिठाए, वो भी उसको भी इज्जत दे। आज छोटा बच्चा होता है उसको बेटा कह करके तुम बुलाओगे तो बेटा हमारी खिदमत करने के लिए हाजिर होगा, फरमाया और मोहब्बत से खिदमत करेगा। और अगर हमने आंखें दिखाई तो बच्चा भी बिफर जाता है। तो जाहिर बात है कि हमें मसला समझना चाहिए कि लड़के के जिम्मे कितनी हमारी खिदमत है, बहू के जिम्मे कितना मामला है। हम उन मसाइल को जाने बगैर कभी कभी हम किसी नफूस पर जुल्म करते हैं और जुल्म खतरनाक चीज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इत्तक़ि जुल्म, जुल्म से बचो, फ़इन्न जुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म कई तारीकियों का बाइस बन करके आएगा क़यामत के लिए। एक बादशाह के करीब में एक बेवा औरत का मकान था और बेवा औरत का मकान जरा बादशाह के महल से थोड़ा ऊंचा बन गया, तो बादशाह ने उस बेवा औरत को बुलाया और यूं कहा तुम्हारा मकान हमें बेच दो। बेवा ने कहा मैं नहीं बेच सकती, मुझे जरूरत है, तो ऐसे ही दे दो, ऐसे भी नहीं
کی عزت تھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے دل میں لے لیا کہ میں نہیں مت لوں گا۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت ادھر ادھر گئی، دروازہ تالا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کو کہا گھر توڑ دو، گھر توڑ دیا گیا، زمین کے برابر کر دیا گیا۔ وہ بیوہ جب آئی تو دیکھا میرا گھر کسی نے گرا دیا ہے۔ ادھر ادھر پوچھا کس نے گرایا؟ کہ بادشاہ نے گرایا۔ اچھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا میرے ربا میں تو نہیں تھی لیکن تو تھا، میں تو نہیں تھی لیکن تو تھا۔ بادشاہ نے میرا مکان گرا دیا اور تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، اے اللہ تو اس سے نمٹ لے۔ اور یہ آواز آسمان پر چلی گئی۔ بادشاہ رات میں سویا ہے اور زمین محل سمیت زمین کے اندر میں دھس گیا ہے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جی، نہ کہیں کبھی باپ کی بد دعا لے، نہ کبھی ماں کی بد دعا لے، نہ کبھی اپنے چچا کی بد دعا لے، نہ راستے میں چلنے والے کسی سائل اور کسی فقیر کی بد دعا لے۔ ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کے ساتھ چلے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں رحمان کی عبادت کیا کرو اخلاص کے ساتھ۔ آج دنیا میں دو چیزوں کی بہت کمی ہے، اخلاص اور اخلاق۔ اخلاص چلے گا، اخلاق چلا گیا، بہن کو دینا پڑے گا نا، نہیں دیں گے تو بہن ناراض ہو جائے گی، یہ اخلاص ہے۔ بہن ہے میری ماں، ہم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے اور ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میرا اللہ راضی ہو جائے اس لیے بہن کو دینا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا، اللہ کو دینا ہے۔ ما نعطیہ الا للہ، ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، یہ اخلاص ہے۔ بیمار ہے تو جانا پڑے گا نا، نہیں جائیں گے تو ان کو خراب لگے گا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہے نہیں، بھائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے صبح باوضو کسی مسلمان کی بیمار پرسی کی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ چلو چلتے ہیں، کوئی بھائی بیمار ہوا گئے، اور ہم تو کہتے ہیں بافیض رہنا چاہیے، بے فیض نہیں۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے بافیض رہو، اللہ نے دیا ہے، جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اس کے لیے کیا پرہیز ہے، تو کم از کم 200-300 روپئے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے، بھائی ذرا ضرورت میں اس کو استعمال کرنا۔ ہماری پوزیشن ہے، ہم نے دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ آج اس کی بھی کمی، ہم بافیض رہے، والدہ کے پاس جائے کچھ لے کر جائے، ابا کے پاس جائے کچھ لے کر جائے، دادا کے پاس جائے کچھ لے کر کے جائے۔ خدمت کرنے والے اور بافیض لوگ بہت آگے نکل گئے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ فرمایا اس لیے ہم جا رہے ہیں، شام کو عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ ایک فرشتے کا استغفار بھی کافی ہے۔ اب بتا دیجئے کتنا بڑا عمل ہے عیادت کرنا۔ تو وہ عیادت کرو کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ الگ ہے، اور یہاں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا میں لگ جائیں گے۔ کسی بیوہ کی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، پتا چلا کہ ایک بیوہ کی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، کسی کو نہیں کہا، چپ چاپ ہم نے لفافے میں رقم لی، اور ہم نے جا کر کے اس بیوہ بچی کی والدہ کو کہا بہن ذرا دل میں آیا تھا، کسی کو کہنا مت، میں جانوں تم جانو اللہ جانو، میں معاف نہیں کروں گا۔ ہم کہا کرتے بات نہیں کیا وہ ہونی چاہیے کہ حشر کے میدان میں اللہ کھولے، دنیا میں نہ کھلے، حشر کے میدان میں اللہ کھولے۔ اللہ اکبر۔ جیسے چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہم گھر میں لاتے ہیں کہ ذرا اچھی لائٹیں اچھی لگتی ہے، اور زندگی میں ان اعمال سے لائٹیں رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آسمان والوں کے نظروں میں چمکتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی سے۔ فرمایا اب یہ بیوہ عورت نے کہا بھائی میری بچی کے لیے لائے کہ جی آپ کی بچی کے لیے۔ وہاں سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہو کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کمزور کی مدد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور دل بدل جاتا ہے۔ ابھی تو مدد بھی نہیں کی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے اور دل میں بھوچال آ جاتا ہے۔ اب یہ بیوہ عورت یہ کہے میرے اللہ اس نے میرا خیال رکھا ہے، آپ اس کا خیال رکھنا، آپ اس نے میرا خیال رکھا ہے، آپ اس کا خیال رکھنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی دعا کے نتیجے میں اللہ کیفیتیں دیتا ہے، اور اسی دعا کے نتیجے میں ایمان کی لذتیں محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا ان چیزوں کا خیال ہو تو اخلاص۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کانپور میں دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا مخلص اخلاص والا، اس کا نام ہی تھا مخلص، اور ایک کا نام تھا متوکل توکل کرنے والا۔ فرمایا دو بھائی کا انتقال ہو گیا، مطلب حضرت لطیفے کے طور پر فرماتے تھے اخلاص والے بھی چلے گئے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھی چلے گئے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ حضرت مفتی صاحب کو تو ایسا توکل نصیب
نصیب تھا کہ کانپور میں ایک آدمی حضرت کو مارنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ حضرت کو رات میں اس بندوق کے ذریعے سے اڑا دے. کسی نے حضرت مفتی صاحب کو کہا حضرت آپ کے مارنے کی اسکیم بنائی ہے, رات کو ذرا آپ کی نگرانی کر لے. فرمایا کیا آپ کی نگرانی کر لے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا آج تو وقت آیا ہے میرا اللہ پر بھروسہ کرنے کا. روزانہ تو کنڈی بھی لگاتا ہوں, آج میرا دروازہ کھول دو. وہ چکر لگاتے رہے لیکن کسی مائی کے لال کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قریب ہو. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے. مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپوری کو کسی نے کہا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, مستجاب الدعوات تھے, کہ حضرت کسی نے آپ کے خلاف کیس کر دیا ہے, فلانے نے کیس کر دیا ہے. فرمایا ہم بھی اوپر والے کو کہہ دیتے ہیں. بس اتنا کہا, تھوڑی دیر ہوئی اور وہ آدمی روتا ہوا آیا, حضرت مجھے معاف کر دو, میں نے کیس تو کیا لیکن میرے دل میں بے چینی اٹھی ہے اور کچھ عجیب میرے جیسے مر جاؤ یہ کیفیت بن رہی ہے, آپ مجھے معاف کر دو. حضرت نے فرمایا آئندہ چھیڑو گے؟ فرمایا نہیں, جاؤ میں نے معاف کر دیا. دل کی بے چینی ختم ہو گئی. میرے بھائیوں, کبھی کبھی ظلم کے نتیجے میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایک اخلاص سے کوئی بھی کام ہوگا اس کے عجیب ثمرات ہیں. ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسجد بناؤں گا, کوئی مسجد بنانے میں شریک نہ ہو, میں ہی پیسے نکالوں گا تاکہ میرے نام کی مسجد بنے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں 1 روپیہ بھی لگائے. چنانچہ بادشاہ کی طرف سے اینٹیں آ رہی ہے, گھانا آ رہا ہے, مسالہ آ رہا ہے, سیمنٹ آ رہا ہے, گھر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. لیکن اس گاؤں میں ایک اللہ کی بندی بھی رہتی تھی. اس نے کہا بارے الہ تیرے گھر کی تعمیر ہو اور میں رہ جاؤں. بادشاہ نے منع کر دیا ہے تو مجھے سوجا تاکہ میں بھی اس نیک عمل میں شریک ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ رات کے اندھیرے میں وہ گدھوں پر سامان لایا جاتا تھا اس زمانے میں, ذرا اپنے کھیت میں سے گھاس کاٹ کر تم ذرا ان گدھوں کو ڈال دینا. چنانچہ جب پورا مجمع سو گیا تو اللہ کی بندی رات میں اٹھتی ہے اور کھیت میں سے گھاس لا کر ذرا وہ اس گدھوں کو ڈالتی ہے. واقعہ آیا گیا ہو گیا, مسجد بن گئی. مسجد کے اوپر بادشاہ کا نام لگا دیا گیا. رات کے اندھیرے میں بادشاہ سوتا ہے تو اچانک کوئی خواب میں آتا ہے اور مسجد کا نقشہ سامنے آتا ہے. تو کسی نے کہا یہ بادشاہ نے مسجد بنائی ہے. ایک فرشتہ آتا ہے, مٹا دو, اس نے نہیں بنائی, ایک عورت نے مسجد بنائی ہے. ایک عورت کا نام مخالف لیا جاتا ہے اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ. یہ رات ہو گئی. دوسرے دن بھی ایسا واقعہ پیش آیا. بادشاہ بہت تعجب میں نے پیسے لگائے ہیں اور اس نام کی کون عورت ہے میری رعیت میں جس کا نام فرشتے بار بار لکھ رہے ہیں. صبح کو وزیروں کو بلایا, اس نام کی کوئی عورت ہو تو ذرا بلا لو. پتا چلا ایک نام کی عورت ہے, اس کو بلایا گیا. بادشاہ نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ مسجد کے بنانے میں پیسے نہیں لگانا, آپ نے کیوں پیسے لگائے؟ فرمایا بادشاہ سلامت, میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا. پورا خواب سنایا. عورت رونے لگی اور روتے روتے کہا بادشاہ سلامت, میری تمنا تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو, میرا کچھ حصہ لگ جائے, تو میں نے صرف رات کے اندھیرے میں نے گھاس ڈالی ہے آپ کے گدھے کو. بادشاہ بھی رونے لگا اور روتے روتے کہا بادشاہ ہار گیا اور بیٹی تو جیت گئی. ایک عورت جیت گئی. بادشاہ ہار گیا اور عورت جیت گئی. میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ اخلاص عطا فرمائے. نماز پڑھے اللہ کے لیے, روزہ رکھے اللہ کے لیے, کسی بیوہ ضرورت مند کی مدد کرے اللہ کے لیے, ماں باپ کی خدمت کرے اللہ کے لیے. ہماری نیتوں میں اخلاص ہو. ایک حدیث میں آتا ہے سب خطرے میں ہے مگر مخلص لوگ, لیکن وہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ ڈرتے رہے کہ کہیں سے ریا اور نام و نمود پیدا نہ ہو. تو ایک اس چیز کی کمی ہے اخلاص کی. اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی بہت قدر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد کان عابد البشر, انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ان کے گھروں میں ایک سسٹم تھا, تھوڑی دیر وہ عبادت کرتے تھے, پھر بیوی عبادت کرتی تھی, پھر بچے عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ صرف زبان سے اتنا نکل گیا کہ ذرا میرے گھر میں تو عبادت کا ایک عجیب سسٹم ہے, اپنی عبادت پر نظر چلی گئی. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تو 2 آدمی جگڑتے گھر میں گھسے. اس مسئلے کو نمٹانے میں ایسے لگے کہ ساری عبادتوں کا سسٹم تتر بتر ہو گیا. جملوں کی بھی سزائیں ملتی ہے, جملوں کی سزائیں ملتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ یہ کہا
کہ 40 سال سے میری تکبیر تحریمہ خوف نہیں ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا, سامنے سے لوگ آ رہے ہیں, پوچھا بھائی کہاں سے آئے کہ جماعت چھوٹ گئی, یہاں غلطی کی اور سامنے سے ان کو سزا مل رہی ہے. سعید ابن مسیب جن کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا, مسجد کا کبوتر, جس زمانے میں حجاج ابن یوسف نے مدینہ المنورہ میں 3 دن تک ادھم مچا دیا تھا اور وہاں 1500 کے قریب مہاجرین اور انصار کو شہید کروا دیا تھا اور 10,000 کے قریب بچوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا تھا. حجاج ابن یوسف نے اس زمانے میں سعید ابن مسیب مسجد نبوی میں پھنس گئے تھے. وہ تو مسجد میں ہی رہتے تھے, تو وہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے 3 دن کے لیے نہیں آیا, تو قبر اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی اور سعید ابن مسیب وہاں اکیلے نماز پڑھتے تھے. روض اقدس ابا صاحبیہ الف صلاۃ و سلام, وہاں سے اذان کی آواز آتی تھی. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرمایا وہ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ یہ کہہ دیا, میں کبھی بھولتا نہیں ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر کسی کو کہہ رہے ذرا لنگی لے آؤ, تو کسی نے کہا آپ نے کیا پہنا ہے, پھر آپ نے لنگی ہی تو پہنی ہے. ادھر جملہ بولتے ہیں اور ادھر سزا مل جاتی ہے, اسی لیے جملوں پر بھی پکڑ ہوا کرتی ہے. جملوں پر میں نے پہلے بھی سنایا تھا, یوسف علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا, میں تو اتنا خوبصورت ہوں کہ مجھے کوئی نہیں خرید سکتا اور کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. تو کنعان میں 11 درہم میں ان کا سودا ہوا ہے. 11 درہم میں ان کو مصر, عزیز مصر یا قافلے والوں کے ساتھ ان کو بیچا گیا ہے حضرت یوسف کے جملے کی بنیاد پر. حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد پڑھتے پڑھتے بیٹے یوسف پر نظر چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا یعقوب نماز پڑھتے پڑھتے مجھے چھوڑ کر بیٹے یوسف کی طرف توجہ کی, میں تم کو سزا دوں گا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے. کیا سزا ملی؟ سزا یہ ملی کہ 40 سال تک بیٹے یوسف کو حضرت یعقوب کو اللہ نے الگ کر دیا اور ایک قول کے مطابق 80 سال تک الگ کیا. رلایا, بہت رلایا. پھر حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں اور وہ دعا سکھائی, یا رجاء المؤمنین لا تبقى رجعنا, یا غیاث المؤمنین اغثنا, یا معین المؤمنین اعنا, یا محب التوابین تب علینا. پھر وہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ کرتا آیا اور کہا انی لاجد ریح یوسف, میں بیٹے یوسف کی خوشبو پاتا ہوں, اگر تم مجھے بہتی بہتی باتیں کرنے والا نہ سمجھو. اور وہ کرتا آیا فقد بصیرہ, یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئی. میرے بھائیوں, مذہب اسلام بہت پاک مذہب ہے. یہاں اگر مکھی بھی آدھار کرے گی تو گدلا نظر آئے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم کپڑوں کی پاکی اور بدن کی پاکی سے لے کر دل کی پاکی تک پہنچے. ہمارا دل پاک ہو کینے سے, حسد سے, دوسروں کی حقارت سے. اور ایک خوبی تو ہم سب کو پیدا کرنی چاہیے, سب سے زیادہ میں گندا ہوں اور دنیا میں بسنے والا مسلمان فی الحال اور دوسرے لوگ فی المعال مجھ سے اچھے ہیں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تو قسم کھا کر کے کہتے تھے, خدا کی قسم ادنا سے ادنا مسلمان یہ فی الحال مجھ سے خدا کی قسم اچھا ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ فی المعال اچھے ہو سکتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ موت کے موقع پر ان کو ایمان نصیب ہو اور میرے پاس سے ایمان رخصت ہو جائے. میرے بھائیوں, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں. اس مہینے میں اعبد الرحمن میں اللہ کی عبادت آتی ہے, عبادت میں قرآن کی تلاوت ہے. خصوصاً جو حافظ قرآن ہے, میں تو ان کو تکمیل حفظ کے کسی بھی پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ بھی حافظ بنا کر کے چھٹی کر دیتے ہیں. ہمارے بچے نے حافظ بن گیا, چلو اب مٹھائی تقسیم کر دو, وہاں کی رداوانا. ارے کام تو اب شروع ہوا ہے, حفظ کرنے سے کام پورا نہیں ہوا, کام اب شروع ہوا ہے. اس بچے کو قرآن پڑھنے کا اہتمام اتنا کراؤ کہ وہ یہ دیکھے سامنے کوئی الگ منظر وہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے, کیفیت اس کی بن جائے. اسی لیے قرآن میں حافظ قرآن نہیں کہا گیا حدیث میں, یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن کو کہا جائے گا. حضرت الاستاذ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 40 یا 44 کے قریب حج کیے تھے, حضرت نے کہہ رکھا تھا ہمارے کمرے میں بلی آئے نہیں مارنا ہے. وہ بلی نہیں ہوگی, وہ جنات ہوگا.
था। हजरत के पास बड़े बड़े जिन आते थे और जिन्नातों के वफूद आते थे मसाइल को पूछने के लिए। ये मुफ्ती साहब फरमाते थे हमको कुरान की बरकत से मिला, वही कुरान हमारे बच्चों के पास है। हजरत शेख फरमाते उनके वालिद मौलाना यहया साहब जब हिफ्ज करके आए तो उनकी वालिदा या दादी ने कहा, बेटे यहया 6 महीने तक कोठे पर कुरान पूरा करोगे, पहले कुरान पूरा करो फिर दोपहर का खाना मिलेगा। तो फजर के बाद मैं कोठे पर चढ़ जाता था और 1-2 बजे तक मेरा कुरान खत्म होता था, तब जाकर के फिर मेरी दादी या मेरी वालिदा मुझे खाना देती थी। 6 महीने तक जिसने इतना कुरान पढ़ा हो तो फिर क्या कैफियत होगी मौलाना यहया साहब की, जो मौलाना इलियास साहब के बड़े भाई थे। और माँ इलियास साहब की तरबियत में मौलाना यहया साहब का दखल है, उनका भी दखल है। माँ यहया साहब के वहां कोई बुजुर्ग आते थे तो माँ यहया साहब कहते थे, बेटे भाई इलियास आज तुम ऐसा करो, इनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत में लगो, इंशाअल्लाह किसी की दुआ लग जाएगी और तुम निकल जाओगे। अल्लाह पाक ने कहां से कहां पहुंचाया। तो इस रमजान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत की कसरत हो और गैर रमजान में भी उसकी कोई आदत बना ले। कुछ देर हम जिक्र करने वाले भी हो, थोड़ी देर बैठकर हम अल्लाह से बातें करने का भी मिजाज बनाए, अपनी फैमिली का भी मिजाज बनाए। और ये तो लाजिम करना चाहिए कि कम से कम 10-15 मिनट अल्लाह को दे दे, 20-25 मिनट अल्लाह को दे दे, फ्रेश होकर अल्लाह से बातें करे, इसलिए कि वही हमारा रब है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मौजूद जरा थोड़ा लंबा है, इंशाअल्लाह आज 22वीं रात है, लेकिन जुमा की रात, जुमा की रात कल है जी, आज 22वीं रात है, कल 23वीं रात है और कल जुमा की भी रात होगी। अल्लाह ताला हमें इन एक घड़ियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मुअत्तकिफीन हज़रात, गांव वाले भी कहते हैं कि बहुत संजीदा है, बहुत खुशी की बात है कि सब अपने मामूलात में लगे रहते हैं। मैंने कल कहा था कर सकते हो तो 1.25 लाख का वजीफा कर दो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और दुरूद शरीफ को हजारों लाखों नहीं करोड़ की मिकदार में पढ़े। अल्लामा इकबाल फरमाते थे जब 1 करोड़ मरतबा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा तो ऑटोमेटिक मेरी जबान से इस्लामी अशार शुरू हो गए, जिनको शायर इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह की मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह की तरफ से मदद होती है। मुफ्ती सईद साहब फरमाते थे दारुल के सदर मुदर्रिस कि जब कोई मसला उलझ जाता है तो रात के ख्वाब में अल्लाह ताला मुझे मसला समझा देते हैं, कोई ना कोई रहबरी हो जाती है और मैं उठता हूँ तो मेरे 4 पाए में से कोई उठ करके जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से रूहानी नियामतें और रूहानी मखलूक नसीब होती है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला सबका है, तो लिहाजा हम भी अपने मामूलात में आगे बढ़े। और माशाअल्लाह सुबह जो तालीम के हल्के लगते हैं उनमें भी दुरूद शरीफ की कारगुजारी होती है और जो ज्यादा हो सके इतना दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाह पाक तेरे घर आए हैं, ए मौला ये तेरा घर बहुत पाक घर है, तेरे घर पर आने वाला कोई महरूम नहीं रहा। ए मौला एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो बड़ी उम्मीद लेकर के आता है। हमने दुनिया में देखा है कि माँ गरीब हो तो अपने बच्चे की उम्र को कभी खाली नहीं जाने देती, पैसे ना हो तो इधर उधर से लाकर माँ अपने बच्चे की तमन्ना पूरी करती है। और हमारे रब्बाक तो खजानों का मालिक है, तेरे खजाने में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ए अल्लाह पाक ये आने वाला मजमा ए मौला तो देख तो सही, रमजान का मुबारक महीना है, तरावी के बाद अल्लाह बैठे हैं और सलात व सलाम का नजराना दरबार अक़दस में पेश किया गया है। ए फरिश्तों जो सलात व सलाम का नजराना पढ़ा जाता है ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर के पेश करो और हमारे नबी जी को कहो कि नबी जी आपके उम्मती फुलानी बस्ती में आपको याद कर रहे हैं, हम भूले नहीं है, हमें याद है कि आप पर बड़े हालात आए थे, आपके घराने पर हालात आए थे, ताइफ का मंजर भी हम भूले नहीं है, गारे सौर में आप पर जो हालात आए थे और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आप जा रहे हैं और बैतुल्लाह की तरफ देख करके आपकी आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया था ये मक्का तो मुझे बहुत चहीता है, वो मक्का तो मुझे बहुत प्यारा है,
میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو کبھی نہ نکلتا۔ الہ العالمین او پیارے اللہ، پوری امت کی طرف سے آپ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ مخلوق کی تعداد کے بقدر جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تیری شاعر شان جزائے خیر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلام ہاتھ میں لیتے ہیں، پائی پائی جمع کر کے بیت اللہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، روضے اقدس پر جانے کے ارادے اور تمنا کرتے ہیں۔ اے اللہ بچپن سے تیرے نام کا کلمہ پڑھا ہے، پیدا ہوئے تھے ماں باپ نے بائے کان میں اذان اور بائے کان میں تکبیر کہی تھی۔ اے اللہ تیری بڑائی کے تذکرے کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک یہ الگ بات ہے کہ ہم بے ادب ہے، ہمیں ادب کرتے نہیں آتا۔ اے اللہ پاک ہم نادان ہے۔ اے مولا نادانوں سے نادانی کے سوا کسی چیز کی امید نہیں کی جاتی، جو غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے۔ اے مولا گھر میں ایک بچہ کمزور ہو، نادان ہو، اگر پانی لاتے لاتے گلاس کو گرا دے، توڑ دے، گھر والے مارے تو بات بنا کرتا ہے، مت مارو، یہ اگر یہ نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا، یہ نادان ہے۔ اے اللہ پاک ہم صحاباؤں کے مقابلے میں تیری قسم بہت نادان ہے۔ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، لیکن پیارے صحاباؤں نے نبی کو دیکھا تھا، وحی کے اترنے کو دیکھا تھا، وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا تھا، مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے پڑھنے کو دیکھا تھا۔ الہ العالمین ہم تو بہت دور آئے ہیں، ہر طرف فتنوں کی آمد ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا لے، بار بار ان کے درجات بلند فرما۔ اے مولا ہمارے دادا دادی نانا نانی ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اے اللہ پوری امت مرحومین کی مغفرت فرما، پوری امت موجودہ کو معاف فرما، اساتذہ تلامذہ متعلقین متعلقات دوست احباب، اے اللہ گھر والے سب کو معاف فرما، بھائی بہنوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے مولا فضا میں ہو، پانی کے جہاز میں ہو، سمندر میں ہو، اے مولا کہیں بستی یا کسی شہر میں رہتا ہو، اے مولا چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کہ ہمارے گناہوں کا کوئی کنارہ ہے، تیرے رحمت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ آنے والے مجمع کی مغفرت فرما، آنے والے معتکفین جنہوں نے اعتکاف کیا ہے، بڑی قربانی دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قربانیوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں اے اللہ ہدایت کو پھیلنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے مولا امت عجیب حالات سے گزر رہی ہے، چاروں طرف بے چینی کا دورہ ہے، اے اللہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں امت مسلمہ ٹوٹ چکی ہے۔ اے مولا تو اکیلا ہمارا رب ہے، ہم تیرے کام دے کر اپنا سر رکھ کر رونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے مولا جن کے گھروں میں حالات ہے عافیت کے ساتھ حالات کو ختم فرما۔ بعض مرتبہ بیوی کی طرف سے شوہر پریشان ہوتا ہے، اے مولا مجمع میں تیرا کوئی ایسا بندہ ہو جو اس پریشانی مبتلا ہو، ربا صلاۃ و سلام کے ختم کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا واسطہ، تیرے پاک ناموں کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے، عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ مولا تیرے لیے کہ ایک نظر کرم کا سوال ہے، ہماری زندگی کے بننے کا سوال ہے، اے مولا عافیت کے ساتھ مسئلہ حل فرما دے۔ ہم سب تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضین کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، قید و بند میں محفوظ عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما، ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین اے اللہ سب کو صحیح ہدایت دے دے، سب کو صحیح ہدایت دے دے، تیری ہدایت کے بغیر کو لفظ اللہ نہیں کہہ سکتا، ہم سب ہدایت کے محتاج ہے۔ اے مولا ہمیں عبادت میں اخلاص دے دے، معاملات ہمارے صاف فرما دے، جو مقروض ہو کر اس سے نجات دے دے۔ اے مولا جن کا گھریلو سسٹم کی تربیت ہے عافیت کے ساتھ اے اللہ شرازہ بندی کر دے، اے اللہ ان کا شرازہ بکھرنے کے بجائے اے اللہ ان کے بکھرے ہوئے حالات کو تو جوڑ لے، جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ عطا فرما، رشتے ہوئے ہیں لیکن تلخیاں ہے شیرینی بھر دے۔ اے اللہ جن کے بچے کپوت اور نافرمان ہے ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے مولا بچہ آ کر جب اپنے باپ کے پاس بیٹھتا ہے تھوڑی تسلی کے دو جملے کہتا ہے، باپ کا کلیجہ خوش ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین اے اللہ الہ العالمین جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، جن کے اولاد کپوت ہے ان کے اولاد کو سپوت اور فرما بردار بنا، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ مولا ہمارے اس نظام کو کامیاب فرما، جہاں
ہماری مجلس ہوئی ہے شرط قبولیت سے نواز کر اے مولا ہدایت کو عام اور تام فرما، اور جہاں کہیں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے جس شکل میں بھی ہو رہی ہے اور جہاں کہیں بھی مجلس حق ہو رہی ہے سب کو قبول فرما دے الہ العالمین۔ اے اللہ تیری نظر کرم کی بات ہے، ہمارے کام کے بننے کا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ خدمت کرنے والے طبقے کو قبول فرما، جوانوں کو قبول فرما، بوڑھے بھی اللہ ماشاء اللہ نگرانی میں اور اچھے انداز میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ ہماری بہنیں جو خدمت میں لگی ہوئی ہے روٹیاں بناتی ہے اللہ ان کو قبول فرما، جو بیچارے آگ کے پاس کھڑے ہو کر کے کھانا بناتے ہیں اے اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بناتے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو کر کے ان کے نسلوں میں مکمل عافیت کا معاملہ فرما، علماء ربانیین پیدا فرما، عاشق قرآن پیدا فرما، اور جنہوں نے جمع پونجی لگائی ہے الہ العالمین ان کے مال میں جان میں عزت میں آبرو میں خوب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں، بار بار آئیں گے۔ ہم نے دنیا کی شکلوں پر نظر نہیں ڈالی، ہم تو تیرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تو تھوڑا آگے پیچھے کرتا ہے، تیری مصلیتیں ہیں، ہم تیری مصلیتوں پر ایمان لائے ہیں۔ لازمے میں جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔